وہاں تو یہ کہا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آواز بھی نیچی رکھو، اللہ اکبر، آقا کو محبوب کو اس طرح نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو، محبوب سے آگے قدم نہ بڑھاؤ۔ تو یہ آداب کیا، یہ کس لیے بیان کیے گئے تھے؟ جی تو آگے یہ کہا گیا تو اس کے بعد ہر وہ چیز دین کا حصہ ہوگی جس میں قرآن کی اس مرضی اور منشا کو پورا کرتے ہوئے مصطفیٰ کریم کا ادب بجا لایا جائے، اللہ اکبر، وہ دین کا حصہ ہوگی۔ سبحان اور اللہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا تو عمل خود حجت ہے، جی صحابہ کا عمل خود حجت ہے۔ حدیث کی جو ڈیفینیشن جو بیان کی گئی ہے ٹیکنیکل، وہ تعریف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اور عمل، صحابی کے قول فعل اور عمل، اور تابعی کے قول فعل اور عمل کو حدیث کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو صحابی کا قول فعل اور عمل تو حدیث ہے۔ واہ واہ، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں جس طرح آپ نے وہ بات بیان کی ہے حدیبیہ کے مقام پر، جی کیا مناظر تھے، واہ واہ واہ، کیا مظاہر تھے سبحان اللہ، کہ مخالف بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے وہاں جا کے کہا تھا ان سے لڑنا نہ، تو یہ نہیں کہا کہ یہ بڑے بہادر ہیں۔ عروہ بن مسعود نے جی واپس جا کے جو کیلکولیشن دی تھی، نمائندہ بن کے آئے تھے نا، بے شک، سفیر بے بن شک، کے آئے تھے نا، جی جی، تو وہاں جا کے رپورٹ پیش کرنی تھی نا، تو رپورٹ میں کہا تھا کہ ان سے لڑنا نہ، اے کفار مکہ، اے قریش مکہ، اے لات و منات حبل و عزا کے پجاریوں، میری قوم والوں سن لو، اگر لڑنے کا دل کرے، کبھی ہاتھوں میں خارش ہو تو کسی بھی قوم سے جا کے لڑ لینا، لیکن غلامان رسول عربی سے نہ لڑنا۔ اللہ اکبر، تو انہوں نے پوچھا کیوں اتنا مروب کیوں ہو گیا، ڈر کیوں گیا؟ تو یہ نہیں کہا جواب میں کہ وہ بڑے تیر انداز ہیں، وہ بڑے تلوار باز ہیں، وہ نیزہ باز ہیں، وہ بڑے بہادر ہیں، وہ شاہ سوار ہیں، وہ گھوڑ سوار، یہ نہیں کہا۔ جواب میں یہ کہا کہ تم ان سے کیسے لڑ سکتے ہو، میں نے ادب کے وہ مناظر دیکھے ہیں، ادب کے وہ مظاہر دیکھے ہیں کہ وہ تو اپنے قائد کا لعاب دہن بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ تو اپنے لیڈر کے پانی کا، وضو کے بچے ہوئے پانی کا ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ نظریں اٹھا کے سیدھی نظر سے دیکھ نہیں سکتے انہیں، کیا کہنے، ترچھی نگاہوں سے وہ رخ یار دیکھتے ہیں، واہ 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 واہ، وہ آوازیں پست رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب وہ آرڈر دیتے ہیں، 1400 بندہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ مطلقاً آرڈر دیتے تھے کہ یہ کام کرو، 1400 میں سے ہر ایک جمپ لگا کے کھڑا ہو جاتا تھا کہ مجھے ہی مخاطب کیا گیا۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، تو ادب پیش کیا، اس نے کہا کہ یہ وہ قوت ہے جس کو کبھی بھی کوئی بندہ شکست نہیں دے سکتا۔ بلکہ مفتی صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک جنگ میں جب سپہ سالار، عظیم سپہ سالار اسلام کے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹوپی گر جاتی ہے اور ننگی تلواریں سامنے ہیں، جنگ یرموک کے اندر، یرموک کے اندر، اور جناب دشمن برسر پیکار ہے لیکن آپ ٹوپی کی طرف ہیں۔ لوگوں نے کہا بھی ٹوپی میں کیا ہے؟ فرمایا تمہیں کیا پتا، ساری کائنات اس میں ہے، یہی بات، میرے آقا کا منہ مبارک ہے۔ اللہ یہ کہ مسلمان یہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اللہ اکبر، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ سبحان اللہ، یہ اب وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو اپنے نبی کا اتنا ادب کرتے ہیں، یہ پاور ہے جو ناقابل شکست ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ جب سروے ہوا کہ مسلمانوں کو کس طرح شکست دی جا سکتی ہے تو کہا اس قوت کو نکالو، اللہ اکبر، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال لو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات یہ محبت سکھلا رہی تھی، اللہ اکبر، یہ ایمان سکھلا رہا تھا، جی یہ عشق بتا رہا تھا۔ تو جن کے پاس ایمان کی حرارت نہ ہو، جن کے پاس محبت نام کی کوئی چیز نہ ہو، جو عشق کی وادی میں کبھی اترے ہی نہ ہو، وہ خوش کیلو کال کرتے رہیں، ساری زندگی گزار دیں اس کے اندر، اللہ اکبر، اللہ فتوے لگاتے رہیں اور دلیلیں ڈھونڈتے رہیں۔ جو ادب والے ہوتے ہیں، محبت والے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، وہ دلیلیں نہیں ڈھونڈا کرتے، وہ کہتے ہیں ہم بغیر دلیل کے ادب کرتے ہیں، کیا کہنے، سبحان وہ اللہ، بغیر دلیلوں کے ادب کرتے ہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی کے پاس ابلیس آیا تھا آخری وقت میں اور کہا تھا کہ بتائیں اللہ ایک ہے تو بڑا امام ہے، دلیل دے، دلیلیں دینا شروع کر دی، 360 دلیلیں دی، ساری رد ہو گئی۔ تو آخر میں شیخ نجم الدین کبریٰ بغداد میں تھے، انہوں نے دیکھا اور قریب تھا، علماء کہتے ہیں کہ ان کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہوتا، تو انہوں نے وہاں سے پانی کا چلو پھینکا اور کہا فخر الدین اس بے ایمان کو کہہ کہ میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، تو جو دلیلیں ڈھونڈتے رہ گئے، جی اسی سرزمین پر ابو جہل ایسے بھی تھے، اور جنہوں نے بغیر دلیل کے آگے بڑھ کر
جب چہرہ دیکھا ہے تو کہا اور دلیل دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا کہنے، وہ صدیق اکبر بن گئے۔ واہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری، اچھا یہاں بڑی باتیں ہیں دلیل کے حوالے سے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے کیا کیا کہ ایک رات دونوں میاں بیوی کے دل میں پھر خیال آ گیا کہ نیچے آقا ہیں، ہم اوپر ہیں۔ پھر خیال آ گیا تو نیند اڑ گئی، چین اڑ گیا۔ بلکہ مفتی صاحب جو آپ بیان فرما رہے تھے کہ پانی گر گیا تو کمبل ایک ہی تھا، اسی کمبل کے ذریعے پانی اس خوش کر دیا۔ خوش کر دیا، یہ اللہ اسی- اکبر۔ اچھا اب کیا کیا انہوں نے؟ سبحان اللہ۔ انہوں نے سوچا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کس جگہ ہوں گے، تو چلتے چلتے اوپر کے حصے کا پورشن کا جو ایک کونا تھا اس کے اندر ایسے دبک کے بیٹھ گئے اور ساری رات وہاں جاگ کے گزار دی اللہ کہ آقا یہاں نہیں ہوں گے، شاید وہاں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اچھا صبح جب اترے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر آثار دیکھ لیے، تو پوچھا بھی کیا بات ہے رات کو سو؟ عرض کیا ساری رات صرف اس لیے جاگتے رہے، اللہ اکبر۔ کونے کے اندر بیٹھے، ہمیں چین نہیں آیا، ہماری نیند اڑ گئی تھی کہ کہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ نہ ہو، ہم ایک کونے میں بیٹھے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ انداز دیکھا نا، تو پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ دیوانے کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی اسی طرح جاگتے رہیں۔ جی، تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو قبول فرمایا اور اوپر کے پورشن میں تشریف لیا۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری خدمت میں لگے رہتے، وہ تو سعادت سمجھ کے، غنیمت جان کے، ان کے لیے اس سے بڑی اور شرف کیا ہو سکتا تھا۔ اچھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کرتے ہیں، کبھی کبھی جو دیگر انصار تھے مدینہ کے وہ حضور کی بارگاہ میں کھانا بھیج دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ایوب بھجواتے یا دیگر کسی جگہ سے کھانا آتا، جی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی طلب ہوتی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے تناول فرما لیتے، اور تناول فرمانے کے بعد جو بچتا نا وہ حضرت ابو ایوب کی طرف بھیج دیتے۔ وہ میاں بیوی وہ کھانا تناول کرتے، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب وہ کھانا آتا تھا جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ہاتھوں سے کھانا کھایا ہوتا تھا، صحیح، سرید میرے آقا کو بہت پسند تھا، آقا سبحان سرید اللہ، بنایا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ تو اس طرح تو جہاں جہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیاں لگی ہوتی تھیں، سبحان اللہ، حضرت ابو ایوب انصاری ڈھونڈ ڈھونڈ کے انگلیاں وہیں رکھا کرتے، اللہ، انگلیاں وہاں سبحان رکھتے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ بیوی پوچھتی تھی تو کہتی تھی کہ یہ مجھے مفتی صاحب، محبوب ہے۔ بہت خوبصورت باتیں ہیں اور جی چاہتا ہے آپ کرتے رہیں، کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے۔ ناظرین کرام، حضور قبلہ مفتی صاحب کی ساری گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ محبت جو ہے ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اور آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا وہ امتی جس نے تورات کو کھولا تھا اور نام مصطفیٰ کو چوما تھا، 200 سال اس نے اپنی زندگی گناہوں میں گزارے، لیکن رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی فرمائی تھی کہ اسے اپنے ہاتھوں سے کفناؤ، اپنے ہاتھوں سے دفناؤ، خود قبر میں اتارو۔ پوچھا مالک اس نے کیا کیا ہے؟ فرمایا اس نے تورات کھولی تھی اور میرے محبوب نبی کا نام دیکھا تھا، چوم لیا تھا، اور اس کی مالک 200 سال گناہ کرتا رہا۔ فرمایا موسیٰ میں 200 سال کے گناہ دیکھوں یا ادب نام مصطفیٰ دیکھوں؟